إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا دین یہ آسمانی دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دین اسلام مکمل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں یہ پورا دین پھیلا ہوا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کہا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے، جو دین اللہ نے بھیجا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ بن گیا ہے. ہر مسلمان کو، چھوٹے بڑے کو اس بات کا احساس اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اس دین کو ڈھونڈے اور اس دین کی پیروی کرے جو دین اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے. بہت سارے مسئلے ہمارے روز مرہ کی زندگیوں میں ہیں جن میں ہم بہت زیادہ سیریس ہو کر کے غور نہیں کرتے، جن مسائل میں ہم غور نہیں کرتے. لیکن موٹا سا مسئلہ اگر سب کے ذہن میں رہے کہ اسلام اللہ نے بھیجا ہے، یہ مکمل ہوا ہے، یہ اسلام، یہ دین ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ بن گیا، ماڈل اور نمونہ بن گیا سب کے لیے، اور اس کو نقل کیا، اس کو سماج میں اپنی زندگی میں اپلائی کیا، ڈھال دیا اس جماعت نے جو مقدس جماعت صحابہ کرام سے جانی جاتی ہے، جنہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، جن میں کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اگر ایک لمحہ، ایک منٹ بھی میسر ہو گیا تو وہ صحابہ کی صف میں شامل ہیں جو ایمان کے ساتھ رہے اور ان کی وفات ہوئی. تو وہ انہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی زندگی جو دین کی زندگی اور ہدایت کی زندگی تھی، آسمانی ہدایت اور وحی میں جو زندگی چلتی تھی، اس سے انہوں نے اخذ فیض کیا اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کیا. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کے نام پر چلنے والا کوئی طور طریقہ ہو، کوئی رواج ہو، وہ سنجیدگی سے لوگ لے کر کے چلتے ہوں، جذباتیت کے ساتھ لے کر کے چلتے ہوں. بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں اتنی معصومیت کے ساتھ لوگ لے کر کے چلتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہی دین ہے، اور کچھ لوگ اتنے جذباتی اور اتنے
مجاہدانہ ڈھنگ سے لے کر کے چلتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی اتنی قربانی دینے والا، اتنی قربانی کے منصوبے رکھنے والا، کیا یہ دین کا صحیح نہیں ہوگا؟ لیکن نہیں میرے بھائیو، دونوں چیزوں کا کسی بھی طور طریقے کا کوئی اصل اس کا اعتبار نہیں ہے جب تک وہ دین سے میل نہ کھاتا ہو۔ کوئی بہت معصوم بالکل صوفیانہ زندگی گزار کر کے دین کا اثر ڈالنا چاہتا ہو ہم پر اور آپ پر، لیکن وہ دین سے ثابت نہیں ہے، وہ اسوہ حسنہ سے صحابہ کی جماعت اور ان کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا اعتبار کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی دین کے نام پر قربانیاں دیتا ہو، مجاہدانہ زندگی گزارتا ہو، جہاد کے نام پر کام کرتا ہو، لیکن اگر وہ اسوہ حسنہ اور دین کی تعلیم کی روشنی میں نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے ہی سماج میں دین کے نام پر چلنے والے جتنے طریقے ریت رواج ہیں ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا۔ آپ بتائیے، تھوڑی سی توجہ سے آپ اس بات کو سمجھیے کہ کیا دین سماجی ہے ہمارا؟ کیا دین چہروں کے اوپر ہے ہمارا؟ کیا دین لوگوں کے جذبات پر ہے ہمارا؟ نہیں، دین تو ایک مسلمہ اصولوں کا نام ہے، آسمانی ہدایت اور وحی کا نام ہے، سیرت طیبہ میں ڈھلا ہوا جسے ہم سنت کہتے ہیں، جسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتے ہیں، وہ اس کا نام دین ہے۔ دین اس کا نام نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنے باپ داداؤں سے، جسے ہم نے سیکھا ہے، جو ہمارے سماج میں رواج کے نام پر دین چلتا ہے۔ نہیں، وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ وہ دین اس وقت ہے جب وہ اصل دین سے میل کھاتا ہو۔ اگر اصل دین سے میل نہیں کھاتا تو دین نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیے، ہم میں کتنا جذبہ ہے کس میں کہ جو یہ فکر لے کر کے چلتا ہو کہ ہم اس دین کے پابند ہیں، ہم اس دین پر چلنے کے مکلف ہیں جو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے۔ جس دین کو اللہ تعالی آسمان سے اتارتا تھا، جس ہدایت، عقیدے، عمل، عبادت، اخلاق، معاملات کے طور طریقوں کو جو اللہ تعالیٰ بطور ہدایت اور گائیڈنس اتارتا تھا، جسے آپ زندگی میں لے کے چلتے تھے، آپ کے صحابہ لے کر کے چلتے تھے، ہم اس دین کے پابند ہیں۔ بہت آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو دین اور ہدایت اتری ہے تم اس دین کا فالو اور پیروی کرو، اس دین پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے جو دین اترا ہے۔ اب سماج میں بہت سارے دین کے نام پر اگر طریقے رائج ہوں، بہت سارے مسلک کے نام پر اگر لوگوں کی جماعتیں موجود ہوں اور ان کے الگ الگ طریقے موجود ہوں، تو آپ بتائیے کیا ہم ان طریقوں پر چلنے کے پابند ہیں یا ہمیں ان سے بری اور بیزار رہنے کے لیے کہا گیا ہے جو طریقے آسمانی ہدایت، سنت رسول، حدیث پاک، اسوہ حسنہ سے میل نہ کھاتے ہوں؟ بہت صاف لفظوں میں۔ اور آپ بتائیے، مسلمان اگر اس مسئلے کو دو چار کی طرح نہ سمجھے اور نہ لے کر کے چلے، نہ برتے اپنی زندگی میں، تو محروم ہی کر دیا جائے گا، اسے محروم ہی ہونا ہے۔ اگر ہماری کمیونٹی، ہم میں اکثریت اصل دین سے محروم ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے دین کی۔ ہم اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری پیشہ میں، جس فیلڈ میں ہیں، روز بروز تجربات، روز بروز اس میں ہم سیریس اور ایکسپرٹ بنتے جاتے ہیں، روز ہمارا گراف اوپر ہوتا جاتا ہے اور ہم روز ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں، ہمارا ڈیولپمنٹ بڑھتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے عام مسلمانوں کا اسلام کے سلسلے میں کیا حال ہے۔ آپ غور کیجئے، عام مسلمانوں کا اسلام کے سلسلے میں یہ حال ہے کہ زندگی بیت جاتی ہے عبادتوں میں بھی تو بھی وضو کے مسئلے نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کے معنی مراد نہیں معلوم، عقیدے نہیں معلوم۔ میں نے کبھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص کسی کاہن کی تصدیق کر دے، کاہن کا مطلب غیب کا دعوے دار، جو کسی کاہن کے پاس آئے اور جو وہ کہے اسے مان لے، تصدیق کر دے،
من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جو کسی کے پاس آئے اور اس کے غیب کے دعوے کو مان لے تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اور شریعت اتری ہے اس کا کفر کر دیا اس نے، وہ تو کفر کر رہا ہے، کیونکہ جس نے دعویٰ کیا غیب کا اور مان لیا تو اس نے مان لیا کسی غیب کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب کا علم کسی کو نہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے تو وہ بیماری کچھ بھی ہو سکتی ہے، شیطانی بھی ہو سکتی ہے، غیر شیطانی بھی ہو سکتی ہے۔ آدمی آ کے کہتا ہے کہ اس کو خبیث لگا ہے اور فوراً مان لیا کہ خبیث لگا ہے، اس کو چھوٹا خبیث لگا ہے، بڑا خبیث لگا ہے، 1 لگا ہے، 10 لگے ہیں، مان لیا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، صرف اس لیے کہ دین کی اصل اور دین کی حقیقت جو علم پر ہے، بصیرت پر ہے، معتبر اہل علم کی رہنمائی میں ہے، ان کی ثقافت اور بصیرت کی بنیاد پر ان کے پیچھے چلنے پر ہے، اس کا رواج نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہماری لاپرواہیوں اور ہماری ان کے طریقوں پر، جن کا طریقہ ہمارے لیے معیار بنایا گیا ہے، ان کے طریقوں سے اعراض کی بنیاد پر یہ مشکل اللہ نے ہم پر ڈال دی، یہ مشکل اللہ نے ہم پر ڈال دی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صحابہ کا جو طریقہ تھا بحیثیت جماعت کے، بحیثیت ایک معاشرے کے، وہ معاشرہ اگر ہمارے وہ معاشرے کی شکل، عقید و عمل اگر ہمارے معاشرے میں نہیں ہے تو ہم بھٹک گئے۔ ہم اللہ کی طرف سے ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے ہمیں ہدایت سے اعراض کی بنیاد پر ہمیں بھٹکا دیا گیا۔ تو اس کی فکر میرے بھائیوں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر شخص اس کا احساس کرے کہ دین آسمانی ہے، دین اللہ تعالیٰ کا معصوم ہے، معصوم رسول پر اس نے دین مکمل کیا ہے، معصوم رسول اسوہ حسنہ ہے پوری انسانیت، بالخصوص امت محمدیہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے آپ کی رسالت کو تسلیم کیا ہے۔ جنہوں نے آپ کی رسالت کو تسلیم کیا ہے ان میں ہر شخص کو، ہر چھوٹے بڑے کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اسی دین پر چلنا ہے جو نبی پر کمپلیٹ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین کون سا ہے؟ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین وہ ہے جو ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ تو دعوے اگر کافی ہے تو سب کو معتبر مان لو، سب کو معتبر مان لو۔ اگر دعوے کافی ہیں تو علم کی ضرورت کیا ہے؟ تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کی ضرورت کیا ہے کہ دین پر ایسے ہی چلنا ہے؟ رب العالمین کو پابند کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ دین اسلام پر ایسے ہی چلنا ہے جیسے میرا رسول اور میرے رسول کے ساتھیوں کی جماعت چلتی تھی؟ کہ کیا ضرورت تھی پابند کرنے کی؟ اب سبھی لوگوں کے بیچ میں دین کی جو بھی دین کے نام پر شکل چل رہی ہے، اگر وہی دین ہے، اسی کو دین مان لینا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کو برا بھلا پھر کیوں کہتے ہو؟ کیوں کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کی فکر کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے ہمارے پیچھے ایک بڑا طبقہ ہمارے خلاف ہے، غیر مسلموں کا ایک بڑا طبقہ ہمارے خلاف ہے، اپنے سورسز کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے وسائل کے ساتھ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ ہمیں دین کے تئیں اتنی بھی پرواہ نہیں ہے عام طور پر کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے دین کا علم بھی نہیں ہے صحیح ڈھنگ سے، ہم دفاع کیا کر سکیں گے؟ ہمارے ہاں یا تو بالکل وہ طریقہ ہے جو روایتی ہے، یا تو وہ طریقہ ہے جو جذباتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسلٹ عام طور پر کیا جاتا ہے، موقع بموقع کیا جاتا ہے۔
عام مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم جہاں ہیں، جن حالات میں ہیں، ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اتنا بھی نہیں معلوم۔ مجاہدانہ بات کرنے والے لوگ ہوں گے، جذباتی بات کرنے والے لوگ ہوں گے، کچھ بھی کرنے کی بات کرنے والے لوگ ہوں گے، کچھ بھی کرنا ہے، لیکن اصول اور شریعت کی تعلیم کی روشنی میں یہ علم شاید 100 میں 2-5 لوگوں کو ہو، وہ بھی مشکل سے، الا من رحم ربک، کہ جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، جس سماج میں ہم جی رہے ہیں، جس قوت اور جس کمزوری میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے اوپر کیا قاعدہ ہے، ہمارے اوپر کیا قاعدہ ہے، نہیں سمجھتا ہے آدمی۔ نہ اسے فکر ہے اس بات کی کہ اگر کوئی گالی دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں کیا کرنی چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اس لیے کہ فکر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فکر نہ کرنے والوں کا، لاپرواہوں کا اللہ کے ہاں کیا علاج ہے۔ اگر ہم لاپرواہی کریں اللہ کے دین اور صحیح علم اور صحیح رہنمائی کے تئیں کہ اسے حاصل کریں تو کیا پرواہ ہے۔ ہم جہاں ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ آپ کی اہانت کرنے والوں کے لیے، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، آپ کا کارٹون بنا کر کے ایمان والے مردوں اور عورتوں، چھوٹے بڑوں کو دکھی اور تڑپانے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ ہم کسی گستاخ رسول کو پائیں اور اسے قتل کر دیں، اسے ہتھیار بند ہو کر کے حملہ کر دیں، ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور ایسے حالات میں ہم لوگوں کو بتائیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی ہم آپ کا ٹھٹھا مذاق اور آپ کے انسلٹ کرنے والوں کے لیے کافی ہیں، دنیا اور آخرت کی پھٹکار اور لعنت کے وہ مستحق ہیں، تمہارا رب جیسا چاہے گا ویسا ان کے ساتھ برتاؤ کرے گا، لیکن یہ سمجھو کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ یہ کسی حد اور قانون نافذ کرنے والی حکومت کا کام ہے کہ اس کے دائرے عمل میں، اس کے حدود میں، اس کے اختیار اور طاقت کے بیچ میں اگر کوئی اس روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو یقیناً کافر اگر جنگ لڑتا ہے ہتھیار بند ہو کر کے، جتنا دکھ نہیں پہنچتا، جتنی تکلیف نہیں پہنچتی مسلمانوں کو نقصان اٹھانے کے بعد جانی و مالی، اس سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ بتائیے کہ جن کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں قوت بخشی ہے، جو اللہ کے قانون کو نافذ کر سکتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ کیسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں؟ حالات اس لیے ایسے پیدا کیے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل میں ہم جب صحیح دائرے میں نہیں رہتے تو جتنے مسئلے نہیں ہیں اس سے زیادہ مسئلے ہم اپنی سوچ اور اپنے عمل سے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے میرے بھائیو کہ ہمیں صحیح اصولوں کا علم نہیں، نہ اصولی علم کی روشنی میں چلنے والے ہم ہیں، ہم تو جذباتی ہیں۔ دنیا کے فائدے کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، دنیا کا فائدے کا مسئلہ ہو تو آدمی نہیں فکر کرتا، سیریس نہیں ہوتا کہ یہ سورس اور یہ فائدہ حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، پلیٹ فارم ہے، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہوتا، وہ اپنے جذبات پر چلتا ہے، اسے سامنے فائدہ نظر آیا تو لوگ بولتے رہیں۔ ان میں جو سعادت مند ہوتے ہیں، جو فکر مند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے، وہ علم والوں سے، وصولیوں سے وہ جڑتا ہے، ان کی ہدایتوں میں چلتا ہے۔ لیکن عام ماحول کیا ہے؟ عام ماحول، جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، ہمیں اتنا بھی نہیں پتا نہیں، اور اگر پتا ہے تو اتنا بھی ہم سیریس نہیں کہ امت محمدیہ کو مختلف راستوں اور مختلف گروپوں میں بانٹ کر کے لڑانے والے لوگ، ان کا اسٹینڈ کتنا صحیح ہے، ان کا موقف کتنا صحیح ہے۔ کیوں؟ یہی موقف نہیں ہے پتہ، اسی موقف کا پتہ نہیں ہے
کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے پابند ہیں، مختلف شخصیتوں کے نام پر جتھا بندی، یہ یہود و نصارہ کی جو جتھا بندی تھی قابل مذمت تھی، ایسے ہی قابل مذمت ہے، بلکہ اس کو اور بڑے پیمانے پر اسلام نے بیان کیا کہ اسلام میں یہ کمپلیٹ ہوا اسلام، اور اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی طریقہ اترے گا آسمان سے، نہ کوئی وحی اترے گی۔ تو یہاں اور اختلافات بڑھا دیے گئے اور بڑھ گئے، اور سب کو آزمائش میں کھڑا کر دیا گیا، سب کو۔ ہم میں کا ہر آدمی آزمائش میں ہے اللہ کے۔ وہ آزمائش کیا؟ کہ وہ کس طریقے کی پیروی کرتا ہے، کس راستے پر وہ چلتا ہے۔ جس راستے پر وہ چلتا ہے، آیا وہ آسمانی راستہ ہے، وہ نبی کا راستہ ہے؟ اگر نبی کا راستہ ہے تو پھر ان راستوں سے اپنے آپ کو جوڑنے کی اور نسبت کرنے کی اور نامزد کرنے کی اجازت کہاں سے مل گئی؟ کہاں سے مل گئی ایک مسلمان کو؟ الگ الگ ناموں سے، الگ الگ عنوانوں سے، الگ الگ دھڑوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے آپس میں لڑنے کی اجازت کہاں سے مل گئی؟ میرے بھائیو، یہ اس لیے کہ ہم لاپرواہ ہو گئے۔ ہمارا نوجوان بہت کچھ جانتا ہے، کتنا ایکسپرٹ ہے اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے مطلب شوق والی لائن میں بہت ایکسپرٹ ہے، لیکن کیا اس میں ایکسپرٹ اسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسئلہ ہے جس میں ہمارا دوسرا کلمہ پڑھنے والا بھائی الگ الگ راستے پہ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے کا ہمدرد ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں صحیح طریقہ، آسمانی طریقہ، نبوی طریقہ، اسوہ حسنہ کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ دیکھیے وہ کیسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے اگر کوئی عمل وہ دیکھتے، اگر ان کے علم میں وہ چیز نہیں ہوتی تو پوچھتے کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے، یہ عمل کیسے کیا آپ نے؟ آپ بتائیے۔ ان کو اس کی فکر تھی کہ اگر ہمارا کوئی بھائی کوئی عمل کرتا ہے اور معلوم نہیں ہے ہمیں، تو پوچھتے تھے کہ آپ نے ایسا عمل کیسے کیا، یا تو وہ بتائیں کہ یہ عمل ہم نے نبی کی سنت سے کیا، یا تو پھر انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ایسا ماحول تھا میرے بھائیوں۔ ایسے ماحول میں فرقہ بندیوں کا کھیل نہیں چلتا، دنیا داروں کا کھیل نہیں چلتا۔ ایسے معاملے جب ہوں گے، اتنی بیداری جب ہوگی، شعور اتنا پختہ جب ہوگا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وعید کا مستحق ہونے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ ہم فکر کریں، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں جو دنیا کے مسئلوں میں ایکسپرٹ ہیں اور دین کے مسئلوں میں کچھ نہیں۔ وہ جیسے لوگ چلتے ہیں، جیسے لوگ کرتے ہیں، ویسے ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، عالم باسرار الدنیا و جاہل باسرار الآخرہ۔ اسلام اور آخرت کے جو راز ہیں، جو وصول ہیں آخرت کی کامیابی کے، اس میں کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ بتائیے، اسی لیے یہ سب مسئلے ہیں ہمارے لیے۔ کتنی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی اسوہ حسنہ کا عام طور پر علم نہیں ہے۔ اگر علم بھی ہے تو ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے چلنے والے نہیں ہیں، ظاہر سے لے کے باطن تک، عبادتوں سے لے کر کے معاملات تک۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آپ پر ایمان، دین کا ایمان ہمارے ہاں موجود ہے، اللہ کا فضل ہے، بھلے بہت کمزور ہے لیکن ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس کمزوری کے باوجود بھی ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن جذباتیت سے میرے بھائیوں مسئلے حل نہیں ہوتے، جذباتیت سے مسئلے بڑھتے ہیں۔ ایک منکر کو مٹانے کے لیے قاعدہ یہ ہے، ایک خطرناک چیز کو مٹانے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ آپ کے اغوا، رہنما، لیڈرز بتائیں گے جو اسلام کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اس منکر کو مٹانا چاہیے، آپ کو اپنے ہاتھ سے، آپ کو اپنی زبان سے اس منکر کے خلاف
بولنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے یا اسے دل میں ہی برا جاننا چاہیے؟ یہ بتائیں گے. کیوں؟ کبھی کبھی ایک منکر اور ایک کوئی بڑا فتنہ مٹانے کے لیے جب ہاتھ اٹھا دیا جاتا ہے تو اس سے بڑا فتنہ جنم لے لیتا ہے، اس سے بڑا فتنہ جنم لے لیتا ہے. اور ایک فتنے کو مٹانے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ججمنٹ کام کرتا ہو، قیادت لیڈرشپ آپ کی کہتی ہو، حساب کام کرتا ہو کہ یہ فتنہ ہم مٹائیں گے تو انشاءاللہ یہ دبے گا، اس پر ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ دبے گا. اگر اور بڑا فتنہ، یہ فتنہ اور بڑا بن جائے تو اس وقت ہاتھ روک لینا ضروری ہوگا، اس وقت ہاتھ روک لینا ضروری ہوگا. اس لیے ان سب مصلحتوں کو کیسے سمجھیں گے؟ آدمی یہ سمجھے گا ایک جذباتی بھائی عزیز ہمارا نوجوان کہے گا یہ تو بزدلی کی بات ہے. تو کیا یہ بزدلی کی بات ہے کہ اس روئے زمین کا سب سے بہادر اشجع الناس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے بہادر تھے، سب سے بہادر تھے، اور آپ مکہ میں کعبہ اور کعبہ کے ارد گرد 360 بتوں کے بیچ میں سجدے کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. 360 بتوں کے بیچ میں، کعبہ کے آس پاس 360 بت تھے اور انہی بتوں کے بیچ میں سجدے کرتے تھے. آپ نے سنا ہے، بہت مشہور روایت، صحیح واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے، عقبہ بن معیط آیا، نماز پڑھ رہے تھے، ایک چادر سے آپ کے گلے میں پھندا لگایا اور کھینچنے لگا، آپ کے گلا کو گھونٹنا مطلب کسنے لگا، اس چادر کو لے کر کے آپ کے گلے کو. پیچھے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور زور سے اس کے کندھوں کو پکڑا اور ڈھکیل کر کے پیچھے کیا اور فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روئے زمین پر سارے انسانوں میں سب سے بڑا بہادر بتوں کے بیچ میں، وہ بھی اللہ کے گھر میں بت، اللہ کے گھر کے ارد گرد حتیم میں بت، اور اسی بیچ میں اللہ کا بندہ اس روئے زمین پر سب سے محبوب بندہ اور سب سے بڑا بہادر نماز پڑھتا ہے، سب سے بڑا بہادر. کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ ان بتوں پر اگر ہاتھ اٹھایا، اللہ کے گھر کو بھی پاک کرنے کی کوشش کی تو اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. انتظار کیا اس وقت کا، جو وقت آیا اور دیکھا گیا، جسے ہم بھی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر شخص کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم اس دین کے پابند ہیں جو دین علم کا دین ہے، علم کا، جو دین سنت کا دین ہے، جو مسلک سماج میں چلتا ہے. کوئی مسلک معتبر نہیں ہے مسلک رسول کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ کوئی مسلک کیوں مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے مسلک رسول کے، مسلک سنت کے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ لیکن مقابلہ آرائی جاری ہے اور جاری رہے گی، جاری رہے گی. ہر بندہ، ہر شخص، ہر سماج آزمائشوں سے گزرتا رہے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت، ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن سب کو بٹھا دیا ہے آزمائش میں، سب کو بٹھا دیا ہے آزمائش میں کہ سچا امت محمدی بن کر کے کون جینا چاہتا ہے. اور سچا امت محمدی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث پاک اور اسوہ حسنہ پر چلنے والا ہی ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. آپ فرماتے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی، پوری امت. آپ فرماتے ہیں ساری امت میری جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے کہ جو جنت میں نہیں جانا چاہتے. فوراً اتنا سننا تھا کہ جو جنت میں نہیں جانا چاہتے، میری امت میں انہی کو جنت نہیں ملے گی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم بول پڑے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو جنت میں نہیں جانا چاہیں؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میری سنت پر چلتا ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، جو میری سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے، وہ چاہے کسی کے نام پر ہو چاہے اپنے نفس کے نام پر ہو.
کبھی کبھی ہم اپنے نفس کے نام پر سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی ریت رواج مسلک اور بزرگوں کے نام پر ہم سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ کون سا مسئلہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا؟ کون سی ٹیڑھی کھیر ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ اسلام جب سمجھاتا ہے کسی موقف کو، کتاب و سنت جب کسی بات کو ہمیں سمجھاتے ہیں تو ایسے سمجھاتے ہیں جیسے دو دو چار ہو۔ کبھی دقت ہو سکتی ہے تو اس دقت کو دور کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کبھی علم کی کمی ہاری جو رکاوٹ بن جاتی ہے سمجھنے میں تو علم والے آپ کو سمجھا دیں گے، ہم کو سمجھا دیں گے۔ ہماری بے چینی تو ہونی چاہیے، ہماری بے چینی تو ہونی چاہیے۔ کتنی فکر ہے ہمیں علم کی؟ ہم میں بہت سارے لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، لیکن بس تقلید کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا علم کے تئیں آپ کی فکر کیسی ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کسی عورت کا کوئی ایک اکلوتا بچہ، وہی ایک ہی بچہ کسی عورت کا تھا اور وہ گم ہو گیا، اور اس کے لیے فکر اور بے چینی اور اضطراب کے ساتھ بیکل ہو کر کے وہ عورت بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کہتے ہیں میری فکر علم کے تئیں یہی ہے۔ آپ بتائیے علم کے تئیں یہی فکر ہماری ہے کہ بے چین ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو جو بچہ گم ہو گیا اس کو پانے کے لیے ڈھونڈ رہی ہے، پریشان ہے۔ آخر یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام دیا، اور جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کی شخصیت کو اور جن کے علم و عمل کو ہم نمونے کے طور پر لے کر کے چلتے ہیں، جو کہتے تھے، لوگوں کو پتا نہیں، جو کہتے تھے کہ اگر میں سنت کے خلاف کوئی بات کروں، اگر شافعی بات کرے محمد ابن ادریس تو سمجھ لو کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ سنت کے خلاف بات کریں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئے؟ جن بزرگوں کو، جن اسلام کی عظیم شخصیتوں کو لوگ اپنا اسوہ اور نمونہ مانتے ہیں اور انہی کے نام پر جماعت اور مسلک چلتے ہیں، کیا مانتا ہے کوئی؟ ایسے تھے وہ، ایسے تھے وہ۔ کہتے ہیں میں نے پورے علماء کا اتفاق پایا اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل جائے تو اس کے خلاف کوئی کچھ بھی کہتا ہو، کوئی بھی ہو، اسے نہیں مانا جائے گا، کوئی بھی ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اتنے بڑے امام تھے، وہی امام، وہی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہو، وہی لوگ کیا کہہ کے گئے ہیں؟ کہہ کے گئے ہیں کہ پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ نبی کی سنت کے سامنے کوئی بھی اختلاف کرتا ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، اسے نہیں مانا جائے گا۔ اور پوری امت کا ایک ہی کام ہے، کیا کام ہے؟ ہمارے امام بڑے ہیں، کیا یہ غلطی کر سکتے ہیں؟ ہر آدمی جہاں ہے وہ یہی لے کے چلتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کا رحم ہوا، جو یہ جانتے ہیں کہ معصوم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی شخصیت کے نام پر کوئی گروہ بندی کم سے کم بدعت ہے، کم سے کم بدعت ہے۔ یہ بات اس لیے نہیں کہی جاتی کہ کسی کو دکھی کرنا مقصد ہوتا ہے، کسی کو دکھی کرنے کا، دکھی آدمی ہوگا ہی، دکھی ہونا ہی چاہیے اگر کہیں غلطی ہوتی ہو، لیکن کوئی کام نہیں ہوتا کسی کو سوائے اس کے کہ اس کی اصلاح کیسے ہو۔ اس لیے میرے بھائیو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمان ہیں ہم، جیسے ہم تل ملا اٹھتے ہیں، تل ملانا ہی چاہیے۔ ہمارے لیے اس سے بڑا غم نہیں کوئی ہے، ہمیں کوئی ہتھیار سے مار دے تو ہم اتنا دکھی نہیں ہوں گے، قوم اتنا دکھی نہیں ہوگی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسلٹ پر قوم دکھی ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی قتل کر دے، عالم ہو یا عام آدمی، چھوٹا ہو یا بڑا، اتنا قوم اور کمیونٹی دکھی نہیں ہوگی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط شبد، غلط ورڈنگ اور غلط انسلٹ کے الفاظ اور جملے استعمال کرنے پر ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آپ یہ بتاؤ، کیا ایسے ہی آپ دکھی ہوتے ہو جب آپ کے دین اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہو؟ کیا آپ چوکنا رہتے ہو؟ ہم چوکنا رہتے ہیں جب دین اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہو؟ لو جہاد کے نام پر، لو جہاد کے نام پر آپ بتاؤ ٹارگیٹ کون ہے؟ حکومتیں کہتی ہیں ملک کی، پردیش کی حکومتیں کہتی ہیں، ملک کی ایجنسیاں کہتی ہیں، ایسی کوئی تنظیم نہیں، ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں، ایسا کوئی سسٹم نہیں، ایسی کوئی باہر کی فنڈنگ نہیں
جو یہ مشن چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، جس فنڈ کو کہ نوجوان مسلمانوں کے غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے جال محبت میں پھنسائیں اور اسلام کا سر بلند کرے. کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں ملک کا میڈیا، ملک کی بہت سارے پردیش اور ہماری سینٹرل گورنمنٹ کس رخ پر جا رہی ہے. ہمیں اس پر بحث نہیں زیادہ کرنی ہے، ہمیں بات آپ سے کرنی ہے، اپنے عزیز نوجوانوں سے کرنی ہے کہ کیا کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ایک ایک مسئلے میں آپ کو، کمیونٹی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کس طرح اٹھایا جاتا ہے؟ کبھی سوچتے ہیں؟ ہر وہ مسئلہ جس سے غیروں کو، مخالفوں کو ہنسنے کا، ہمارے خلاف استعمال کرنے کا موقع ملتا ہو، ہم پناہ مانگیں اللہ سے، اللہ کی پناہ مانگیں. اللہ کے نبی خود اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے تھے کہ اے اللہ ایسا عمل نہ ہو جس سے دشمن ہنسیں. کوئی نوجوان اگر بہک جائے، ہٹ جائے صحیح راستے سے، کسی دنیا داری اور عشق اور محبت کی جال میں کسی لڑکی کے گرفتار ہو جائے، مسلمان ہے تو اسے یہ تو سوچنا چاہیے کہ آخر اسے کس طرح غیر استعمال کرتے ہیں ہمارے پورے اسلام کے خلاف، ہمارے پورے دین کے خلاف، ہمارے خاندان کے خلاف، جبکہ ایسا کوئی پلاننگ سے نہیں ہوتا، کچھ پلاننگ سے نہیں ہوتا. جس اسلام میں اخلاق اتنا بلند ہے کہ کسی اجنبی عورت اور لڑکی کو غلط نظر سے دیکھنا زنا ہو، اس اسلام میں، اس اسلام کے نوجوان کسی کافر لڑکی کو اس لیے اپنے جال میں، اپنی محبت میں اس لیے پھنسا کر کے لائیں کہ وہ اپنے نفس کی تسکین کریں اور اسلام کو طاقت پہنچائیں. دونوں پہلو ان کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. اخلاق کا پہلو، دین کا پہلو ہر اعتبار سے پستی ہے، ہر اعتبار سے پستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے زاد بھائی علی کو، جو آپ کے داماد ہیں، کہتے ہیں علی ایک نظر اگر تمہاری کسی عورت پر پڑ جائے تو پڑ جاتی ہے نظر، دوسری نظر تم ڈال نہیں سکتے، کیونکہ دوسری نظر ڈالنے کے پیچھے کچھ دل میں بیماری کا اثر ہوگا، کچھ غلط خیال ہوگا، تم دوسری نظر نہیں ڈال سکتے. یہ ہمارا نبی اپنے بھتیجے اور اپنے داماد کو، اپنے چچے زاد بھائی کو یہ نصیحت کرتا ہو. آپ بتائیے ہمیں اپنے آپ کو، آپ سب کو، ہمارے بڑے اپنے چھوٹوں کو نصیحت نہ کریں کہ بچوں، عزیزوں، چھوٹے بڑے ہو، ہمارے لیے کسی پر دوسری نظر ڈالنا جائز نہیں ہے. یہ اسلام اور اخلاق کو تباہ کرنے والا عمل ہے. وہاں تو صحابہ ایسے تھے، وہاں کے نوجوان کہتے تھے مسلمان ہو گئے تو کیا عشق بازی چلے گی اسلام لانے کے بعد بھی؟ اور آج ہمارے اسلام کو، ہم کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان کالجوں میں، یونیورسٹیز میں غیر مسلم لڑکیوں کو پھنسا کر کے اسلام کا سر بلند کر رہے ہیں. یہ پہلو بھی دیکھیے، غور کیجیے. اور یہ سب جب ہم سمجھیں گے، غور سے تربیت میں رہیں گے تو ہم بہت نفع اٹھائیں گے اور نہ بہت نقصان اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس دین پر اللہ تعالیٰ چلنے کی ہم سب کو توفیق دے جو دین اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھلا تھا، جو دین صحابہ کی جماعت میں، صحابہ کے سماج میں ڈھلا تھا. اللہ تعالیٰ اس دین پر چلنے سے ہمیں بچائے جو دین سماج میں فرقوں کے نام پر چل رہا ہے. وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نجات پانے والی جماعت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جوائنٹ ہونے کی، اس جماعت سے اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے. رب العالمین اس ملک میں جو لوگ جان کر کے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ مسلمان اس ملک میں بہت دکھی ہے. لو جہاد اور اس طرح کی دوسری خرافات جو مسلط کی جاتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ لوگوں کو تو سمجھ عطا فرما، مسلمانوں کے دکھ کو دور کر، مسلمانوں کو صبر کی توفیق دے، مسلمانوں کو اسلام اور سنت رسول کا علم اور جھنڈا بلند کرنے کی توفیق دے، حوصلہ دے. اور جب تک ہم جیے اللہ اسلام پر جیے،
مسلک رسول مسلک سنت پر جئیں، اور اللہ اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله.